پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی ماہ مبارک کے عظیم مہینے کے حوالے سے، روزے کی اہمیت فضیلت کے اوپر گفتگو ہوئی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جب تک یہ پروگرام جاری ہے ماہ مبارک کے اختتام تک ان معاملات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ سوالات کچھ موصول ہوئے تھے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر ضرور تفصیلاً گفتگو ہوگی، خاص طور پہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا پروگرام میں آنے والے ہفتے میں، اس میں ضرور اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اس میں بڑے خاص مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سے مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی۔ اس وقت جو جاری صورتحال ہے، اور خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت جو صورتحال ہے، جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اب بگاڑ آتا جا رہا ہے، اور یہ جو تیسری ویو ہے اس کے بعد نقصانات جو ہے مزید اس میں جانی جو نقصانات ہیں اس میں اضافہ زیادہ متوقع ہے۔ تو اس کے اوپر اب بات کرنی ضروری ہے کہ جس طرح کے فیصلے کیے گئے ماضی قریب میں، اور پہلی اور دوسری ویو کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے، اب تیسری جو ویو ہے جو ان سے زیادہ مہلک سمجھی جا رہی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ معزز مہمانوں کا جو پینل ہے اس کا تعارف آپ سے کرواؤں گا، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے معزز مہمان اختر آرائیں صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، مختلف امور پر ان سے گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صدر ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن سندھ کے، تو اس حوالے سے تعلیمی حوالے سے معاملات پر بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے، ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ اختر بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، ہمارے بڑے اچھے دوست، ان سے ہم خاص طور پر معیشت کے حوالے سے پروگرامز میں گفتگو کرتے ہیں، سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال ہے ان پر ہماری جو گفتگو رہی ہے وہ بڑی مفید ہم سب کے لیے رہی ہے۔ آج ایک دفعہ پھر چودھری محمد اکمل صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ چودھری اکمل صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اختر بھائی گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو کچھ ہوا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، پہلی اور دوسری ویو انتہائی مہلک تھی، نقصانات اس میں ہوئے، لیکن یہ روایت کیونکہ نہیں ہے کہ ماضی سے سبق سیکھا جائے، یا جو ہونے والے نقصانات ہیں زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی حال ہی میں جو نقصانات ہوئے اس سے کوئی سبق سیکھا جائے، اور جس طرح کی فیصلہ سازی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے، سب کچھ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کیجیے، کیونکہ تیسری ویو کے بارے میں اب اندیا یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ مہلک ثابت ہو رہی ہے، جس کے نقصانات میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ دکانوں کو بند کر دیا جائے، 6 بجے بند کر دیں، 7 بجے کھول دیں، جمعے کو بند کر دیں، اتوار کو کھول دیں؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، بیسکلی باشعور قومیں جو ہوتی ہیں وہ ریسرچ کرتی ہیں اور اپنے بڑوں کے تجربات سے سیکھتی ہیں، ایسا ہی اور ہم لوگ اپنے بڑوں کے تجربات سے نہیں سیکھتے، یا ان اسپیشلائز جو ریسرچ کرنے والے اسکالرس ہوتے ہیں ان کی ریسرچ سے نہیں سیکھتے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ جس دنیا نے ترقی کی ہے، جن قوموں نے ترقی کی ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے، اسی ریسرچ بیس پہ آنے والی نسلوں نے اس سے سیکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اپنے ہی تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہم اس طرح کی باتوں پہ بلیو کرتے ہیں جو خود ساختہ ہوتی ہیں، خود ہی ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، خود ہی ہم حکیم نیم حکیم بن جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں۔ اور ایڈوائزر تو ہم ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں چلتی نہیں، اپنے معاملات سنبھال نہیں سکتے، بہت خوب، اپنی صحت اور اپنی جو بھی معاملات ہیں چاہے کوئی بھی ہو، ہم دوسروں کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیجئے پڑوسی ملک کا کیا حال ہے۔ جی جب یہ صورتحال ہمارے پڑوس میں دروازے پہ ناکنگ کر رہی ہے، تو کیا ہماری قوم کو، ہمارے ان باشعور سو کالڈ باشعور جو تعلیم یافتہ ہماری پاپولیشن ہے، ان کو یہ چاہیے کہ اگر گورنمنٹ کچھ نہ کچھ اویئرنیس کر رہی ہے، چاہے وہ موبائل فون میں کال کرتے وقت بھی ایک آپ کو میسج آ رہا ہے، یا کسی بھی میڈیم کے تھرو آ رہا ہے، تو آپ کو اپنا خیال خود کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی جو ویو آئی تھی اس وقت کتنا خوف طاری ہو گیا تھا، بالکل صحیح، ڈیولپ ہو گیا تھا، اور ڈر اور خوف آپ نے دیکھا کہ کیا عالم تھا۔ جبکہ اس ویو کے نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں، جی جو کہ ہمارے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی روزانہ کے حساب سے آپ پر دیکھ لیجئے کیا پازیٹیوٹی ہے بالکل ٹھیک، ٹیسٹ کے بعد، اور کیا شرح ڈیتھ کا، اموات میں بہت زیادہ شرح اموات کا کیا۔ اگر ابھی ہم لائف کو اس انداز سے نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے ذرائع معاش بہت ضروری ہے، جی کمانے کے بغیر یہ تو عوام کو پتہ چل گیا تھا پچھلی لہر میں کہ سو کالڈ باتیں ہوتی رہیں، راشن آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آتا آتا وہ ایک خواب تھا، اور پتہ چلا کہ کورونا تھوڑا سا کنٹرول ہو گیا، 4-6 مہینے گزر گئے۔
اب ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی اپنا پیٹ خود بھرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے ذریعہ معاش خود کمانا ہے, سب کچھ خود کرنا ہے. صرف سلام ہے افواج پاکستان کو کہ ہماری جو باؤنڈریز ہیں, بارڈر ہیں, وہ سیکیور ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ نے اپنے گھر کا چوکیدار خود رکھنا ہے, آپ نے سب کام خود کرنا ہے, ہیلتھ کا خود خیال کرنا ہے, تعلیم و تربیت کا خود خیال کرنا ہے. تو آپ کورونا کے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پہ عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ بالکل ٹھیک, ایسا ہی. اب ہم کیا, ہمارے گھر میں جب موت آئے گی یا ہمارے گھر کے بہت ہی قریبی رشتہ داروں میں اگر ڈیتھ آئے گی, یہ کچھ لوگ ویور آپ کے ابھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کو یہ تجربہ ہے اور وہ بہت احتیاط کر رہے ہیں کہ بہت قریب سے گزر کے گئی ہے یہ چیز ان کے فیملی میں سے, دوسری لہر میں, پہلی لہر میں, تو وہ بہت احتیاط کر رہے ہیں. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ہائیجین رکھنا چاہیے, صفائی ستھرائی کا انتظام رکھنا چاہیے. ہم کام کریں. آپ دیکھیں باہر جا کے آج بھی اتنے لوگ ماسک نہیں پہنتے. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی لوگ جو ہے نا ہاتھ ملا رہے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, آپ دل و جان سے ملیے, آپ ہاتھ یہاں رکھیے, بالکل صحیح, آپ سوشل ڈسٹنس رکھیے. احتیاط برتنے میں کیا حرج ہے؟ اگر فیک ہی صحیح, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرو نہیں ہے, شاید یہ وہ ایکس وائی زیڈ, ٹھیک ہے جی, مگر احتیاط برتنا, صحت کے پیرامیٹرز کو فالو کرنا, صحت کے اقدامات کرنا, صاف ستھرا رہنا, کیا آپ کے لیے نقصان دہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہے. تو اسی لیے ہماری یہی التجا ہے کہ آپ خیال کیجئے اپنے تمام اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال کیجئے, اپنی فیملیز کا خیال کیجئے, اپنے پیاروں کا خیال کیجئے, کم از کم سوشل جو ہے انٹریکشن کیجئے. اب آپ دیکھیں آج کل وہی بات ہے, تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ افطار پارٹیوں کا, اب وہ بغیر سحری کی پارٹی کے, سحری اکٹھے کرنے کے لیے یا افطار کی پارٹی کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ نکل رہے ہیں. جی جی, بھائی سب کچھ کیجئے آپ, مگر اس طرح سے مت کیجئے خدا را. آپ اپنی فیملی میں رہ کر سیف انوائرمنٹ میں آپ افطار پارٹی بھی کیجئے, اپنے پیاروں کے ساتھ کیجئے, اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ ورچوئل کرنے تو زیادہ بہتر ہے میرا خیال ہے. چودھری اکمل صاحب زیادہ بتائیں گے آپ کو. میں ایک جگہ اتفاق ہوا جانے کا, انہوں نے کہا میں نے مہمانوں کی تعداد کم رکھی ہے اس لیے صرف 50 لوگوں کو بلایا ہے میں نے. تو یہ سلسلہ بھی ہے, ابھی کیسے سمجھایا جائے یہ تو بتائیں کہ جو سوشل گیدرنگ ہے, یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, بڑا مشکل. ایک تو آپ نے انگریزی کا ایک لفظ رکھ دیا اس کے لیے, سوشل ڈسٹینسنگ, سماجی فاصلہ, وہ لوگوں کو سمجھ میں شاید آ نہیں رہا. اور ابھی تک یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی سازش ہے, کوئی کسی کی سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے یا میڈیا کچھ بتا رہا ہے. یہ باتیں آج بھی ہو رہی ہیں, ذرا فرمائیے حقیقت کیا ہے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری طرح کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ معیشت کو بند کر کے اور بہت زیادہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر کے, جہاں پہ ایک مغربی دنیا ہے وہاں پہ تو پڑوسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون رہ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں چلتا. جبکہ ہمارے یہاں تھوڑی سی نارمز ڈفرینٹ ہیں, ہماری روایات ڈفرینٹ ہیں. اچھی بات, ہمارے یہاں پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں, ملنے جلنے کے حوالے سے کی جائے بہت سی مطلب وہ چیزیں. تو ہمارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان میں سوشل ڈسٹینسنگ کو اپلائی کرنا پاسبل نہیں ہے. تو ایک اس کے جو ہے نا وہ یہ سوشل اثرات ہیں. دوسرا اس کے آپ اکنامیکل آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ہم اس کے متعمل بھی نہیں ہو سکتے. فرانس اور دوسرے جو کنٹریز ہیں, امریکہ, یو کے, تو ان میں تو بھائی وہ گھر پہ بند کر کے لوگوں کو ڈبل پیسے دیتے رہے ہیں, اور وہاں پہ تو گورنمنٹ نے اتنی مطلب فنڈنگ لوگوں کو گھر بیٹھوں کو کی ہے کہ وہاں پہ پراپرٹیز کی پرائسز مطلب اوپر چلی گئی ہیں. لوگوں کو اتنے مطلب گورنمنٹ نے گھر بیٹھے پیسے دیے. ہمارے ہاں تو یہ ماحول نہیں ہے, اور نہ ہی اس طرح پاسبل ہے, نہ ہم متحمل ہو سکتے ہیں, نہ انڈسٹری بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک اکنامیکلی اور سماجی طور پہ بھی اس چیزوں کو اپلائی کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. اب ٹھیک ہے, اس کو جس حد تک کمیونیکیشن کی جا رہی ہے اور اس پہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں. اس وقت جو تھرڈ ویو جو آپ کی آئی ہے وہ زیادہ اس کا جو امپیکٹ دیکھا جا رہا ہے وہ لاہور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں اس لیے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ تر آج کل جو فلائٹس یو کے سے آ رہی ہیں یا کینیڈا وغیرہ سے, تو وہ لاہور میں زیادہ لینڈ کرتی ہیں. تو وہاں سے یہ جو تھوڑی سی ڈینجرس اس کی قسم ہے تو وہ وہاں سے بیسیکلی یہ امپورٹ ہوئی ہے. تو ان علاقوں میں اس کی زیادہ شدت ہے لاہور وغیرہ میں. لیکن ساتھ ہی اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کا حال دیکھیں
تو آپ کو پتہ ہے 3.25 لاکھ کیس جو ہے نا وہ آج یا کل میں جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئے ایک دن پہلے، بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. 3.25 لاکھ از اے فگر، جبکہ ہمارے یہاں اس وقت ایور ہائیسٹ ہے آل دو 5,500 کے قریب، لیکن کہاں 5,500 کیسز اور کہاں 3.25 لاکھ. تو ڈسٹینس کو آپ دیکھیں کتنے گنا ہے، 60 گنا ڈفرینس ہے یہ. اس کے بعد آپ دیکھیں جناب ڈیتھس وہاں پہ 3 سے 5,000 کے درمیان فگر لائی کر رہے ہیں، ہمارے الحمدللہ 5 سے 600 کے درمیان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم تو ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم مزید احتیاط کریں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور لازمی بات ہے احتیاط کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ممکن ساتھ کیسے ساتھ ہوگا یہ تو فرمائیے کہ جب اس چیز کو حقیقت تسلیم کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. وہ باتیں آپ کی بالکل بجائے. آپ نے کہا کہ ہمارے کلچر میں جو ہمارے نارمز ہیں اس میں بڑا مشکل ہے، چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم کیونکہ یہ تو بیماری پھیل ہی اسی وجہ سے رہی ہے کہ آپ یہ جو ملنا ملانا ہے، جو رابطے آپ کے ہیں، جو سلسلے جاری ہیں، ان کو کیوں نہیں روکتے؟ ابھی اچھا تک یہ دیکھیں بات میں کیوں ایک بات سامنے بتاؤں، یہ ریسرچ نے بھی ابھی تک اس چیز کو بہت زیادہ پروف کیا نہیں ہے جی کہ اسپریڈ ہوتی ہے. مطلب ریسرچ از بینگ گوئنگ آن. ٹھیک ہے. وہ یہ کہنا کہ جی حتمی ایک بات بندہ نہیں ہے اور وہ ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ رکھی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے اس کو ٹرانسفر کیا. لیکن کسی بھی وبائی مرض میں جو پہلا قدم ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کم از کم جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. اگر وہ شاید یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ہاتھ پہ اتنی دیر نہیں رہتا یا فلور کے اوپر، ہو سکتا ہے مزید تحقیق سے ثابت ہو کہ اس کی جو لائف ہے، جو شیلف لائف ہے وہ اتنی نہ ہو. یہ اس طرح کی چیز ہے، وہ تو آگے ثابت ہوگا. لیکن انیشلی تو یہ کیا جائے نا کہ لوگوں کو کم از کم تھوڑے فاصلے پہ رکھا جائے. متاثرہ شخص کون ہے اس وقت تو یہ بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ جو نیا ویریئنٹ آیا ہے اس میں تو ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو پا رہا کہ آپ اگر کوئی ٹیسٹ سمٹمز کروائیں بھی گے نہیں ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی تو سمٹمز مسئلہ بھی ہے. نہیں تو ہوتے اور مہلک 2 سے زیادہ 3 ہو گیا دن میں جو ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے. بندہ کام ہو جاتا ہے اس کا. بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نے اگین آپ سے کہا نا کہ ہماری ایک تو قوم بھی ایسی ہے کہ جب تک وہ کھڈے میں گرتی نہیں ہے تو اس وقت تک اس کو ہوش نہیں آتا. تو تھوڑی سی ڈیتھ کے فگرز خدا نہ خواستہ رائز ہوئے تو ان کو خود عقل آ جائے گی کہ یار یہ واقعی چیز ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے نا. ورنہ ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان کو اگر وہ ایک کرتے رہیں گے تلقین اور کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے تو وہ سیریسلی نہیں لیتے. ہماری قوم ایسے ہیں کہ جب تک کھڈے میں گرے نا اس وقت تک یقین کرتی نہیں. حالانکہ انڈیا کی مثال ہمارے سامنے، میں نے بھی آپ کو فگرز بتائے، ہمارے اور ان میں جینیٹیکلی بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. موسم کے حوالے سے بھی کوئی اتنا فرق نہیں ہے. تو وہاں پہ اگر آپ اب رات میں پڑھ رہا تھا کہ ممبئی میں جو ہے وہ آکسیجن جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آکسیجنز ختم ہو گئی ہے. یعنی یہ پوزیشن انڈیا کے ممبئی جیسے شہر میں ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اس وقت آکسیجن اویلیبل نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے آکسیجن نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ بھی. تو وہاں پہ اتنی کنڈیشن اس وقت ورسٹ ہو گئی ہے. ہمارے یہاں حالات بہت حد تک نارمل ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی دوسری ویو میں جس طرح ہمارے اوپر اپنا خصوصی کرم رکھا ہے، ہم نے تو کوئی حد نہیں چھوڑی تھی اس کی مطلب پھیلانے میں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوا سو ہوا. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے گراف اوپر جا رہے ہیں تو اب بہت زیادہ نہیں ہے، 5,000 6,000 کا ہے. لیکن انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا گراف، اور دوسرے جہاں پہ یہ ویو ایک دم سے بڑھی نا وہاں پہ یہ ڈیز میں بڑھی ہے. مطلب 3-4 دن میں، اگر 3 دن پہلے وہاں پہ 1 لاکھ کیس ہیں نا تو ایک ہفتے بعد 2 لاکھ ہو گئے. تو اگر یہ ہم سمجھیں کہ یہاں پہ جی 5,000 کیسز ہیں ابھی اور یہ یہی رہیں گے تو اللہ نہ کرے ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے یہ ایسے ایک دم یہ لائن اوپر جائے گی اور 5,000 سے 50,000 تک پہنچنے میں 2 سے 3 دن لگیں گے. تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو تلقین کی جا رہی ہے، اس کو لازمی اپنایا جائے اور سنجیدگی سے. اور اس میں حکومت جو اویئرنیس کے حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی چل رہی ہے، یہ چند دن تک کاروبار کھولنے کے حوالے سے، اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بڑی ایک بیلنسڈ چیزیں لے کے جو گورنمنٹ اپنی طرف سے کرنا چاہے وہ تو کر رہی ہے. اب پرابلم آتا ہے ہماری طرف سے، تو ہم جو ہے نا وہ ابھی تک اس کو سیریسلی لینے کے لیے ٹیک اپ کیا ہی نہیں ہے ہم نے. یہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ. آپ نے وجہ فرمایا کہ اس کو اگر سیریسلی ٹیک اپ کیا جاتا تو یقیناً صورتحال بہتر ہوتی. یہ 3 مسائل جس کے اوپر شروع دن سے ہم خاص طور پہ گفتگو کر رہے ہیں، جس میں سر فہرست تعلیمی مسائل ہیں. آپ کا کیونکہ براہ راست اس سے شعبے سے تعلق ہے، اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اب معاملہ اگر مزید خدا نہ کرے اگر پیچیدہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو چیز اس میں متاثر ہوئی ہے معیشت تو بہرحال ہوئی ہے، لیکن جو تعلیمی جو سال ہے بچوں کا وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. اب آگے امتحانات کا کیونکہ اب وقت آ رہا ہے، اگلا مرحلہ ہے، ماہ مبارک کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو اس کے لیے کہ
بڑا عجیب سا سوال لگ رہا ہے. حکمت عملی تو پہلے نہیں تھی, لیکن کیا اس وقت کوئی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے, کوئی مشورہ ہوا ہے کوئی اس طرح کا؟ کیونکہ پچھلے 2 جو دور چلے ہیں اس میں تو یہ چیز سامنے نہیں آ سکی ہے. اس دفعہ کچھ پلاننگ ہے, کوئی حکمت عملی نظر آ رہی ہے, یا الٹیمیٹ سولوشن یہ ہے کہ جناب سب کچھ بند کر دیا جائے؟ فرمائیے. بالکل آپ کا سوال بھی بڑا واجب اور بڑا ضروری ہے اس موقع پہ, مگر میں چاہوں گا کہ چودھری اکمل صاحب نے بہت اچھی باتیں کہیں عوام کے فلاح کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ ماہ رمضان یہ سیکریفائز کرنے کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے, برداشت کرنے کا, اور اس میں صرف روزہ رکھنا کا مقصد یہ نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. چاہے وہ جو آزادانہ زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی ہوتی ہیں. کیا نہ بہتر ہوگا کہ ہم اس رمضان کے بابرکت مہینے کو کووڈ کو شکست دینے کے لیے احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں, اپنے اوپر بین لگا دیں کہ ہمیں ان سے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے, ماسک لازمی پہننا ہے, ٹھیک ہے, خود ساختہ پابندی جسے آپ خود ساختہ ہی کہہ سکتے ہیں. خود ساختہ کیا کہ وقت کی ضرورت ہے اور بابرکت مہینہ ہے, اسی سے آپ کی کامیابی ہوگی. آپ کے دروازے تک آ چکا ہے, اتنا زیادہ ڈیتھ کا ریشو ہے کہ پڑوسی ملک کی جیسے اگزامپل ہم بار بار دے رہے ہیں, تو ہم بچ سکتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے کرم سے, ان کی اس سے, کہ اس مہینے کو اگر ہم اس مہینے میں ہم میل جول بھی اتنا ہی رکھیں گے. دیکھیں میں سب سے بڑی ایک بات کہہ کے میں آپ کے اس سوال کی طرف جاؤں گا کہ نہ صرف ماسک پہننا, دیکھیں جب کوئی بھی کووڈ کا شکار جو پرسن ہوتا ہے وہ چھینکتا ہے تو وہ جو فلور پہ جو چیز گرتی ہے, ہمارے جوتے, اس کو ہم گزرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا یہاں سے کون گزرا اور کس نے کیا کیا, کوئی پیشنٹ گزرا, ہمارے شوز کے ذریعے, اور وہ 48 آور تک کچھ ریسرچ بتا رہی ہیں, کوئی 36 آور تک کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وائرس جو ہے آپ کے گھر میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا نہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے تمام باہر کے پہننے والے جوتوں کو باہر رکھیں, بالکل ایسا ہی پابندی لگا دیں اس رمضان ماہ میں کہ اندر پاکیزہ جگہ ہے, پاکیزہ جگہ آپ مسجد اور مدرسے کی طرح سمجھ لیجئے, اور صاف رکھیے, ہائیجین رکھیے, فلورنگ کا پراپر جو ہوتا ہے اس کو کرنے کے کیجئے, اور دروازے پہ رکھیں اپنے تمام شوز. ماسک پہننے کے سے جتنا زیادہ ضروری ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اچھی بات. اس پہ میں سننے والوں کو یہ میں تجویز دوں گا کہ آپ دیکھیں کچھ کلچر ہے نا, بعض کلچر ایسے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ایسے ہاتھ نہیں جوڑتے کیونکہ بعض ممالک میں جو ہے یہ کسی اور طریقے کا ملنا ہے, روایت ہے, مگر چلو ٹھیک ہے, آپ کم از کم اس طرح سے مل سکتے ہیں, آپ جوتے باہر اتار سکتے ہیں, آپ صفائی کا اہتمام کر سکتے ہیں. جب پاکیزگی جو ہے ہمارا نصف ایمان ہے, جب نصف ایمان ہی ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم اسی طرح سے جوتوں سمیت جو ہے وہ ساری گندگی لے کے گھر کے اندر, بیڈ روم کے اندر ہم گھستے رہیں گے. ایسا ہی ہے. تو یہ میری التجا تھی. دوسری طرف آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا تھا جو کہ دیکھیے چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دوسرے ممالک میں جو فیسلٹیز ان کے عوام کو دی جاتی ہیں, گھر میں راشن پہنچایا جاتا ہے, یا ان کو ایک جیسے وہاں پر جاب لیس لوگوں کو ایک خاص اماؤنٹ بھی دیا جاتا ہے, اسی طرح انہوں نے کچھ نہ کچھ انتظام کیے تھے اور جو بڑی کامیابی سے چلے. ہمارے کیونکہ حکمرانوں سے تو یہ توقع نہ تھی نہ ہے, این جی اوز نے کام کیا کافی حد تک, مگر اس بار اتنا انہوں نے بھی نہیں کیا. مگر ماہ رمضان کے اندر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو لوگ ہیں جو اپنا نکالتے ہیں اپنا فطرہ زکوٰۃ واٹ ایور, تو اس میں انہوں نے کوشش کی کہ غریب لیس پریولیج ایریاز کے اندر لوگ ہیں ان کو ہم اہتمام کریں, وہ ایک طرف. مگر تعلیم کے لیے بھی ان لوگوں نے آخری آپشن رکھا. آخری آپشن کی بات تو یہاں بھی تھی, جب ہم جوتے اتار نہیں سکتے گھر سے باہر, ہم ہائیجین تربیت دے نہیں سکتے اپنے بچوں کو, تربیت دے نہیں سکتے اپنے فیملیز کو, بڑے بزرگوں کا کہنا وہ مانتے نہیں ہیں, بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے. اب ہر چیز کا اللہ مالک, اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جی آپ بیٹھے رہیں سوئے رہیں سارا دن سوتے رہیں, آپ کے پیٹ میں خوراک جائے گی, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا. جہاں پر آپ کو اس ہمارے مذہب میں اتنی آزادی دی گئی ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کی بھی آزادی ہے, سب کچھ کرنے کی آزادی ہے, تو آپ کم از کم کام کیجئے, دنیا بھی جیتیے اور اگلا جہان بھی, اس میں بھی کچھ کیجئے. تو خدارا آپ یہ بات سمجھیں, تعلیمی اداروں کو تو باہر کی میں مثال دیتا ہوں کہ وہاں اسکولز جو ہوتے ہیں وہ ٹاپ پریورٹی ہوتے ہیں, وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اسکول کے ساتھ کوارڈینیشن کرتا ہے. گھر میں اگر
بے احتیاطی یا ناانصافی بچے کے ساتھ ہو جائے, چائلڈ ایبیوز ہو جائے, تو اسکول کی ٹیچر کو اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ تربیت کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہے. اگر کہیں صحیح ڈیل نہیں کیا گیا, بچوں کو پراپر کھانا نہیں دیا گیا, اس کے لباس کا خیال نہیں کیا گیا, یا اس کو پنش کیا گیا, تو اس کی رپورٹ ٹیچر کرتی ہے سوشل ڈپارٹمنٹ کو. بالکل ایسے جیسے امریکہ کے اندر 3 وارننگز ملتی ہیں 3 مرتبہ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ ان سے لے لیتے ہیں اور بچہ کسی اور فیملی کو دے دیتے ہیں جن کو چاہیے ہوتا ہے, یا پھر ان کا ایک انتظام ہے جو بھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو تربیت گاہ ہے جہاں پر بچوں کو لائن میں لگنا سکھایا جاتا ہے, کس طرح سے کتنے ڈسٹنس پہ آپ کو کھڑا ہونا ہے, مطلب وہ تمام ڈسپلنری یا تمام وہ چیزیں پہلے سکھائی جاتی تھی. کیا ایس او پیز نہیں سکھائے جا سکتے تھے؟ تو آن بورڈ لینا چاہیے تھا تعلیمی اداروں کو, تعلیمی ادارے کے یہ اساتذہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا ایک تربیت کا اہتمام کرتے, اور وہ بچے جب گھروں میں جاتے تو گھر میں والدین کو بھی انسپائر کرتے. اچھی بات ہے. اچھا اختر بھائی, اب کیونکہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی آگے چل کے بات ہو جائے کہ یہ اسکولوں کے اندر کتنے کیسز خاص طور پر آئے اور بچوں کے اندر جو پھیلنے کی شرح ہے وہ کیا رہی ہے, کیونکہ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر آگے آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جیسے شفقت صاحب, تو یہ مد نظر رکھیں کہ پہلے اسکولز کے اندر پڑھنے کا جو ریشو ہے وہ کیا رہا, اس کو جان لینا ضروری ہے. تو اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. معاشی معاملات کے حوالے سے بات کرنی ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا, گفتگو کا بات ہو رہی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے. تیسری لہر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے نقصانات کا پہلے سے زیادہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے, اور اسی معاملے کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ اب تک کی جو پلاننگ ہے یا ماضی قریب میں جو پلاننگ رہی ہے اس سے کیا نتائج نکلے ہیں اور نقصانات سے کیا سیکھنے کی کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات ضروری ہے. کچھ دیر پہلے بھی اس نقطے کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے کہ جو معاشی نقصانات ہیں, مسائل ہیں, جو پہلے ہی بہت زیادہ تھے اور کرونا وائرس کی وجہ سے اور اس کے بعد صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے, تو اس کو قابو کرنے کے لیے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے. چودھری اکمل صاحب تشریف فرمائیں, ان سے اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. چودھری اکمل صاحب فرمائیے گا کہ ایک کے بعد ایک وزیر خزانہ تبدیل ہو رہا ہے, یہ سمجھنا شاید اب مشکل ہو رہا ہے سب کے لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آپ کے خیال میں جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے, بلکہ ہر دور میں یہ بات ہوتی رہی کہ جی معیشت صحیح سمت میں نظر آ رہی ہے, اس وقت بھی جب بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ آپ کے معاشی جو اعداد و شمار ہیں, اشاری ہیں, وہ درست نہیں ہے, اس کی طرح جب نشاندہی کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں جی یہ صحیح ٹریک پر آ جائیں گے, مہینہ 10 دن 6 مہینہ, اور اس کے بعد یہ تواتر کے ساتھ بیانات دیے گئے کہ جی معیشت صحیح سمت میں. اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے, اور پھر ایک دفعہ پھر نئے وزیر خزانہ جو ہے تعیناتی ہو جاتی ہے. یہ حقیقتاً ہو کیا رہا ہے, ذرا یہ تو سمجھائیے. کیا آپ کو سارے معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں, سب اچھے کی خبر دینی چاہیے؟ فرمائیں. دیکھیں, ہماری آپ کے ساتھ اس معاملے میں گفتگو سے پہلے بھی اکثر و بیشتر چلتی رہتی ہے, اور ہم لوگوں کا تقریباً کنسنسس ہے کہ معاشی جو بھی معاملات ہیں وہ صحیح رخ پہ نہیں جا رہے. یہ اور بات ہے کہ حکومت کی طرف سے مختلف دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی بنیاد رکھ دی ہے, اب اچھے دن آنے والے ہیں, برے دن چلے گئے ہیں, تکلیف کے دن چلے گئے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. لیکن حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا, وہ ڈے ون سے ہی کرٹیسزم کا شکار تھے, کیونکہ بیسیکلی وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھتے بھی ٹیکنوکریٹیکلی ہیں. ان کا مطلب معاشی اثر کیا ہوگا, اس کا اگین سوشل اثر امپیکٹ کیا ہوگا, تو اس سے ان کا کنسرن ہوتا نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ منوان مانی گئی تھیں, تو اس کے بعد لگتا ہی نہیں تھا کہ معیشت میں کوئی جو ہے نا وہ جان پڑ سکتی ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نا, کووڈ کی وجہ سے جو لونز ڈیفر ہوئے ہیں, ابھی حال ہی میں یو اے ای نے اپنا 2 بلین کا ڈیفر کیا ہے لون, اور پھر چائنا کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں سہارا ملا ہے. لیکن جو بنیادی اقدامات کرنے تھے معیشت کی بہتری کے لیے, وہ حفیظ شیخ صاحب تو مکمل طور پہ ناکام ہوئے. اور اس کو
اگر آپ شوکت ترین صاحب کی بھی گفتگو سنیں تو وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو اکانومی کی جو ڈائریکشن تھی وہ صحیح نہیں تھی. فار ایگزامپل اس وقت میں لیٹسٹ اگر آپ کو فگرز مارچ کے بتاؤں تو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 500 ملین روپیز جو ہے وہ کراس کر چکا ہے, ٹھیک ہے نا. 300 کی ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں اور 800 کے قریب جو ہے وہ ہماری امپورٹس ہو چکی ہیں. اب یہ وہی امپورٹس 800 ملین کی ہیں جو ایک وقت میں گورنمنٹ کرٹیل کر کے ان کو 400 کے اوپر بھی لے آئی تھی, 400 ملین پہ, تو آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں ہو چکی ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا مارجن ملا. یہ جو ریمیٹنسز کا فگر جو ہے وہ 7000 ملین US$ جو منتھلی کی آئی ہے, تو اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا. تو ایز اے ریزلٹ ہوا یہ کہ امپورٹس بڑھا دی اور ڈالر بھی اسی ریزروز کے بڑھنے کی وجہ سے نیچے آنا شروع ہوا. لیکن آخر کب تک؟ اب وہ ایک پیک کا لیول آ جاتا ہے نا, اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب چیز نیچے جانا شروع ہوتی ہے تو لوگ پھر اس کی سیلنگ شروع کر دیتے ہیں, اور جیسی وہ اب کل پرسوں سے پھر ڈالر آپ نے دیکھا ہوگا اوپر جانا شروع ہو گیا ہے, اور یہ اب اس کی سپیڈ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ رمضان میں, حالانکہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ڈالر مزید نیچے آئے گا, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ ڈالر دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہو گیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ریمیٹنسز کی وجہ سے ریزروز بڑھ رہے ہیں تو آپ نے اپنی امپورٹس کو دوبارہ سے اس حد تک بڑھا لیا جس کی وجہ سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر آپ کی ایکسپورٹس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. تو اب اس حالات میں یہ کہنا کہ جی آپ کی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے, تو یہ میری سمجھ سے تو بہرحال باہر ہے. اور شوکت ترین صاحب کے لیے بھی یہ ایک چیلنج ہی ہوگا کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, کیونکہ ایک طرف IMF کی ڈیمانڈ ہے آپ بجلی کے جو نرخ ہیں وہ آپ مزید بڑھائیں, اور گورنمنٹ آلریڈی ایگری کر چکی ہے. دوسری طرف آپ کی جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے نام کے اوپر جو اس کو جتنی آٹونومی دی جا رہی ہے, تو اس کے بعد مانیٹری پالیسی تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہے گی نہیں, اس کے بعد ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہے گی نہیں, اور جو آپ نے جو ریٹ اس کا انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ جو رکھنا ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. تو اس کے بعد صرف فزیکل پالیسی کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ کس طریقے سے جو ہے وہ اکانومی کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے کے جائے گی. تو تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی خاطر خواہ نتائج نکلے؟ اٹانومی کے اوپر لوگ تھوڑا سا کویسچن تو کر رہے ہیں, لیکن اگر ایک انڈیجنس باڈی ہو جائے, اگر اسٹیٹ بینک سینٹرل بینک کیونکہ تمام چیزیں کنٹرول کرتے ہیں, تو آپ یہ ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھ لیجئے کہ کس حد تک جاتے ہیں, کتنی ایز آپ کی اکانومی کے اندر آتی ہے, آپ کا مانیٹری ریٹ کس طرح سیٹ کیا جاتا ہے, تو یہ تمام چیزیں ایکسچینج ریٹ وغیرہ ہو جائیں گی کنٹرول. گورنمنٹ نے اپنے خود سے کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی تو نتیجہ آپ کے سامنے میں, ایک بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, میں اگر آپ چاہتے ہیں تو تذکرہ کر دیتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے اب تک کا کیا نتیجہ نکلا. دیکھیں میری بات سنیں, جہاں تک بات ہے نا اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کی, تو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ وی ایگری کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو آٹونومی دیں, اپ ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن بالکل ہی اس طریقے کا کہ گورنر جو ہے وہ کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے. اب وہ ہمارے یہاں جی نا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ کو جواب دے. دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے بتانا اور ایک ہوتا ہے پوچھنا. یہ وہی غلطی جو پرائیویٹائزیشن کے وقت کی جی ہاں جی ہاں جی. تو اب وہ گورنر جو ہے نا وہ بتا تو دے گا, بٹ یو کین ناٹ آسک, ٹھیک ہے نا, اس کی مرضی. اس نے بولا بھائی یہ اتنا ہے یہ, اور ہم اس کو جس طریقے کے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارا 70% سے اوپر جو FBR کی جو ریونیو ہے وہ تو ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے, اور اس کو انشور کرنا ہے IMF نے کہ ہماری جو ڈیٹ سروسنگ کا جو ریگارڈلیس آف دی سوشل ایشوز, ان امپلائمنٹ اینڈ انفلیشن, دے آر انٹرسٹڈ کہ ڈیٹ ری پیمنٹ شوڈ بی میڈ ٹائملی. دس ہیز ٹو بی انشورڈ اینڈ دیٹ ہیز بین انشورڈ ٹل ڈیٹ. تو اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھر گورنمنٹ کی اگر انٹرونشن نہیں رہے گی, صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلی ماضی میں ہم نے جو اسٹیٹ بینک کو نوٹ چھاپنے والی مشین بنایا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ فزیکل اور مانیٹری پالیسی پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی, لیکن ان حالات میں دینے کا مطلب یہ کہ اب ہمارے پاس ایک واحد چیز جو تھوڑی سی رہ گئی وہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر رہ گیا. تو اب اگر آپ آٹونومی اس کو دے دیں گے نا, تو یہ ایک قسم کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ یہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر بھی کٹ ڈاؤن ہوگا, کیونکہ اور کوئی سورس ہی نہیں رہی ہے پیمنٹ کرنے کی نا. بھائی جو آ رہا ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کا پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے اپنے اخراجات جو پورے ہونے ہوتے ہیں وہ کرٹیل کر رہی ہے گورنمنٹ کافی حد تک. تو
تو جو پیسے کما رہے ہیں وہ جا رہے ہیں سارے ڈیٹ سروسنگ میں. اگین میں دو چیزیں بتاؤں. ایک بڑی لوگوں میں مس کنسیپشن ہے یار ان لوگوں نے اتنا قرضہ دے دیا تو پھر بڑھ کیوں رہا ہے, پھر کم کیوں نہیں ہو رہا. تو ڈیٹ سروسنگ اور ڈیٹ ری پیمنٹ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ڈیٹ سروسنگ میں مارک اپ اور سود بھی آ جاتا ہے. تو جب بھی آپ سود ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اوریجنل اماؤنٹ وہی رہتا ہے, صرف اور صرف جو ہے وہ اس کا جو مارک اپ ہے وہ پے ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ اگر ڈیٹ کی سروسنگ کر رہی ہے یا اس کے اوپر سود دے رہی ہے تو اس سے اوریجنل قرضہ کم نہیں ہو رہا. میں نے اکثر سنا ہے یہ جو اپوزیشن والے بھی ہیں دوسرے بھی کہ یہ انہوں نے اتنے سارے قرضے لیے تھے, ہم جب آئے تھے اتنے قرضے تھے, اب تو قرضے تو پھر بڑھ گئے تو انہوں نے ڈیٹ کیا پے کیا. تو بھائی ڈیٹ کی پرنسپل ری پیمنٹ نہیں ہوئی ہے تو سود تو اس سے زیادہ پرنسپل سے زیادہ تو سود پے کر رہے ہیں لوگ. تو ایک وہ چیز ہے. تو اسی سود کو انشور کرنے کے لیے اس وقت ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ہاں اس میں یہ پارلیمنٹ میں جب پیش کریں گے تو تھوڑی بہت اس میں جو ہے وہ آلٹریشن کر سکتے ہیں. جیسے گورنر جو ہے وہ پالیسی سازی میں باؤنڈ ہوگا, ٹھیک ہے وہ ایک حد تک کرے اپنی پالیسی سازی, لیکن جہاں بات ڈیٹ ری پیمنٹ کی آئے گی یا کوئی اور ایسی چیزیں جس میں عوامی مفاد وابستہ ہوں, کیونکہ ایون انڈیا کا بھی جو میں نے دیکھا ایکٹ اس میں بھی یہاں تک بات ہے کہ پبلک انٹرسٹ کا اگر کوئی میٹر ہوگا تو گورنمنٹ ہیز اے پاور ٹو انٹروین. بالکل ٹھیک ہے. تو اس ٹائپ کی چیزیں اگر ہم اس میں بھی لے آتے ہیں اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں اور ایک اس طرح کی آٹونومی دے دیتے ہیں کہ جس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. بالکل اس کا ایلیمنٹ تو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کہیں سے اس کو پھر جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹڈ. ہمارے یہاں یہ کیا گیا کہ جی آٹونومی دے دی گئی ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہے. وہ یہ پرائیویٹائزیشن کی جیسے میں نے بات کی تھی کہ جو پرائیویٹائزیشن ضروری ہے, لیکن جس طرح کی پرائیویٹائزیشن جس طرح کی ایکسرسائز پاسٹ میں ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. دو کہ وہ اس وقت نیڈ ہے اس وقت, لیکن وہ اس لیے نہیں ایگزیکیوٹ ہو سکتی کیونکہ جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ بڑا خراب تھا اور پرابلم یہی تھا جو آپ نے بھی جس کی نشاندہی کی. تو یہ اختر صاحب اب آخر میں کچھ بات ہو رہی تھی جیسے اسکولوں کے حوالے سے, تو یہ اسکولس کے اندر جس طرح میں نے دیکھا آپ نے بھی کچھ تذکرہ کیا, ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرایا گیا. بچے ماشاء اللہ اسمارٹ ہے, کافی سمجھدار ہیں, چیزوں پہ کچھ تو پابندی انہوں نے کی ہے. میرا نہیں خیال جہاں تک میری نالج میں ہے, کیونکہ یہاں تو کوئی حتمی فگر دینا مشکل ہوگا, لیکن اسکول کے اندر جو خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولس وغیرہ میں جو معاملات رہے اس میں تو کافی حد تک جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا گیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل, آپ نے سوال کیا تھا وقفے سے پہلے بھی, اس کا بھی ایک پورشن کا جواب نہیں دے سکا. اور جی دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو یہ یو کے سے یا یورپ سے جو یہ چیز پنجاب کے اندر آئی ہے اس میں جو B1 کچھ اس طرح کر کے ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے کچھ کم عمر بچوں یا ینگ لوگوں کے اوپر اس کا افیکٹ تھوڑا زیادہ نظر آ رہا ہے, مگر وہ بھی حتمی ریسرچ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. مگر آپ نے دیکھیں کہ بے احتیاطی کا یہ عالم ہے کہ جو اسکولس جانے والے, چاہے وہ سیکنڈری کے بچے کیوں نہ ہوں, جانے والے بچوں میں سے اگر 100 بچوں کا پازیٹیو آیا ہے ٹیسٹ میں, اس میں سے 10 بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں جی اور 90 جو بچے ہیں وہ جو ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں. اب اس طرح سے دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولس کو بھی چاہیے تھا کہ پبلک سیکٹر کے اسکولس کو کہ وہاں پر بھی وہ بہت سے ایس او پیز پہ فالو کرتے اور بڑا پیسہ شاید خرچ تو کیا ہے, سر کتابوں میں خرچ کیا ہے, ویسے نہیں کر پائے. تو پرائیویٹ سیکٹر تو ڈیلیور بہتر کر بھی رہا تھا, وہاں پر اتنا کوئی ایشو ہے بھی نہیں اور وہ بھی کنفرم نہیں ہے. دوسری طرف آپ نے ایک ایگزام کا سوال کیا تھا کہ ایگزامس کی بات یہ ہے کہ میں ابھی سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ سندھ کے اندر ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ بورڈ نے یہ نوٹیفائی کیا ہے کہ 1 جولائی سے جو ہے وہ سیکنڈری کے ایگزامس اسٹارٹ ہوں گے. دیٹ مینس کہ جولائی میں کوئی ویکیشنس کا کانسیپٹ ابھی اس بار نہیں ہوگا. اور اس بار جو یہ چھٹیاں دے دی گئی ہیں ماہ رمضان کے دوران جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. بیسکلی جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سمر ویکیشنز دی جاتی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے, کئی لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ 6-8 سال سے حساب لگا سکتے ہیں کہ پہلے یہ جون جولائی میں آتا تھا ماہ رمضان, اور اس کے بعد پھر جون میں آنے لگا, پھر مئی میں آیا, تو پھر جون مئی کی چھٹیاں ہونے لگ گئی, اور پھر پچھلے سال اپریل کے اندر آیا, کیونکہ ایوری ایئر اپروکسیمیٹلی 10 ایئر پیچھے آتا ہے. تو یہ مسلسل یہ جو بچے ہیں کئی سالوں سے 6 سے 8 سالوں سے انہوں نے رمضان کو جو ہے چھٹیوں میں دیکھا اور اسی میں سحری کی اور اسی میں سحری کے بعد سو گئے. تو پیرنٹس بڑے ریلیکس رہے. اب وہ یہی کوئی ڈیمانڈ تھی پیرنٹس کی اس بار کہ اس بار رمضان میں اگر چھٹیاں کر دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو گورنمنٹ نے شاید اسی وجہ سے پہلے 2 ہفتے اور پھر 1 ہفتہ 10 دن اور ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ رمضان کے بعد عید کے بعد کھولے جائیں گے.
تو یہ جو ماہ ہے اس کو چھٹیوں کا ماہ تصور کیا جا رہا ہے. ٹھیک. اور جولائی کے اندر میٹرک کے ایگزامس ہوں گے. اس سے یہ لگتا ہے کہ جو ایک ماہ کی چھٹیاں کرنی تھی جولائی کے, جی تو وہ بھی شاید نہ ہو یا کم ہو. ٹھیک ہے. لہٰذا پیرنٹس کو اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. تعلیمی اداروں کو انہوں نے فیس دینا بند کر دی ہے, یہ بہت بری بات ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ تعلیمی اداروں کو فیس بھی دیجیے کم از کم, کیونکہ وہ آپ کو سمر ویکیشن میں بھی آپ دیا کرتے تھے. اس طرح سے کوآپریٹ کریں تاکہ جو ہے آپ کو جو ڈیلیوری کی جا سکتی ہے ایجوکیشن میں وہ کریں. تعلیمی ادارے آپ کے لیے گھر پہ آن لائن جو بھی وسائل استعمال کر کے وہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کا تعلیمی سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے. ٹھیک ہے اختر بھائی, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. چودھری اکمل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا, مختلف امور پر ہماری گفتگو رہی ہے. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.